بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حلاج کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ حلاج کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے آدم کے اندر حلول کیا تھا، اس کے ذریعہ وہ الہی انسان بن گئے۔ ذات رسول کے سلسلے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی دو مختلف شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، قدیم ازلی نوری شکل جو کہ عالم کے وجود میں آنے سے پہلے تھی، اسی سے سارا علم اور عرفان حاصل کیا گیا، اور انبیاء سابقین اور اولیاء لاحقین کو اسی نے علم دیا ہے۔ نمبر دو، نبی مرسل اور محدث مخلوق کی صورت جس کا وجود محدود زمان و مکان میں متعین ہوا، اور نبی مرسل کی رسالت اسی قدیم ازلی نور سے صادر ہوئی ہے۔ فلسفۃ الصوفیہ، صفحہ نمبر 379-380۔ حلاج کا یہ عقیدہ ہے کہ نور محمدی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتا ہے اسی سے سارے نبیوں اور رسولوں نے مدد اور علم حاصل کیا ہے، اور ان کے بعد اولیاء نے بھی۔ دنیا کی پیدائش سے پہلے نبی کا وجود تھا۔ اسی وجہ سے حلاج وحی کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول بذات خود رسالت لے کر آئے ہیں، اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اپنی بصیرت سے بتائی ہیں۔ اس کی یہ فکر نور محمدی کی قدامت کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالی آدم اور ان کے بعد سارے انبیاء میں حلول کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حلاج ذات رسول میں ایسے ہی غلو کرتا ہے جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ انہوں نے عیسیٰ کو کلمہ الہیہ ازلیہ قرار دیا تھا جو ناسوت میں حلول کیے ہوئے تھا۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے ناسوت، ناسوت کا معنی ہوتا ہے طبیعت انسانی، اور اسی کے مقابل میں ہے لاہوت، اس کا معنی ہے خداوندی۔ اس کی اصل لاہون ہے، لاہون سے لاہوت بنا ہے۔ الہ کے معنی میں واو اور تا کی زیادتی مبالغے کے لیے ہے۔ علم اللاہوت اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ کا علم، جو اس کے سلسلے میں دراسہ کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، اس علم کو علم اللاہوت کہتے ہیں، اور اس شخص کو لاہوتی کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کی بابت علم رکھتا ہے۔ حلاج اور اس کے حلولی متبعین کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مظہر ہیں جن کے اندر ناسوت حلول کیے ہوئے ہیں، اور یہ ناسوت لاہوت میں حلول کیے ہوئے ہیں، اور یہ حلول صرف رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ان کے بعد اولیاء میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے اور نصرانیوں کے کفر سے زیادہ گھناؤنا ہے، کیونکہ نصرانیوں نے صرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ حلول کو خاص کیا تھا، پر حلاج نے انبیاء اور اولیاء سب کے ساتھ عام کر دیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ حلاج نے رسول سے محبت کی بنا پر غلو نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے اس کا مقصد الوہیت کا دعویٰ کرنا تھا، اور اس بات کی صراحت کرنی تھی کہ اللہ اس کے یہاں حلول کیے ہوئے ہے،
ताकि अपने पैरोकारों को अपनी इबादत का हुक्म दे। इसका यह भी मानना है कि अंबिया के बाद औलिया में हुलूल जारी है। इस वजह से इस जमाने के उलमा और फुक़हा ने उसके कुफ्र, इर्तिदाद और जिंदगियत की बिना पर उसके कत्ल का फैसला सादिर किया था और उसे शरीयत की तलवार से कत्ल कर दिया गया था। जिंदीक का लफ्ज और जिंदगियत का लफ्ज कई जगह आया है। तज़ंदका कहते हैं वो आदमी जो बेदीन हो जाए। तज़ंदका बेदीन हो गया, दो खुदा बना लिया, बातिनी काफिर होना। और ज़ंदका ज़ाहिरी ईमान और बातिनी कुफ्र, इस पर इसका इतलाक होता है और बोला जाता है। हल्लाज को शरीयत की तलवार से कत्ल करने की वजह से मुल्हिद सूफिया जमींदोज हो गए, यानी छुप गए और इस बातनी दावत से रुक गए जिसका मकसद मुसलमानों को उनके दीन से निकाल कर जिंदगियत के रास्ता पर गामजन करना था, बेदीन करना था। ये लोग इसलिए पर्दे के पीछे चले गए ताकि उनका भी वही हश्र ना हो जो हल्लाज का हुआ था। ये लोग पूरी तरह मुहतात रहते थे ताकि शरीयत की तलवार के नीचे ना आ जाएं। लेकिन जब ये मुसलमानों में कमजोरी महसूस करते थे तो अपने मजहब और अफकार का इजहार करने लगते थे। हल्लाज के कत्ल ने सूफियों के दिल में फुकहा से नफरत और अदावत पैदा कर दी। ये अपने पैरोकारों को उनसे नफरत दिलाते थे। हल्लाज के मरने से उसकी फिक्र नहीं मरी, बल्कि इसके बाद जो सूफिया आए उनके जरिया इसका असर फैलता रहा है। इसकी वाज़ेह दलील ये है कि सूफिया उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसके मजहब को सही समझते हैं और उसकी इबारतों और कुफरिया बातों की तावील करते हैं और उसके बारे में यह अकीदा रखते हैं कि वो शहादत की मौत मरा है और कई तरह से उसका दिफा किया गया है। ये लोग या तो इस बिना पर दिफा करते हैं कि हल्लाज के मजहब से वाकिफ न थे या उसके मजहब के मुतक़िद थे। अल्लामा ज़हाबी उसकी हालत जिंदगी में लिखते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, आप हल्लाज के मजहब में गौर करें जो करामिता के सरदारों में से था और जिंदगियत का दाई था। आप इंसाफ करें, परहेज़गारी का रास्ता अपनाएं और अल्लाह का तकवा अख्तियार करें और अपने नफ्स का मुहासबा करें। अगर दलील से आपके लिए ये बात जाहिर होती है कि उस आदमी के शमाइल और सीरत व सुलूक दुश्मनाने इस्लाम के मानिंद हैं और ये रियासत का तलबगार है, ये हक और बातिल के जरिया अपनी शख्सियत को उभारना चाहता है, तो आप उसके मजहब से अपनी बरात का इजहार करें। और अगर आपके सामने ये बात आती है कि वो हक पर है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, रहनुमाई करने वाला और हिदायत याफ्ता है, तो आप अपने इस्लाम का खैर मनाएं और उसकी तजदीद करें और यानी नए सिरे से कलमा पढ़ें और अपने रब से आप ये फरियाद करें कि वो आपको हक की तौफीक दे और तुम्हारे दिल को अपने दीन पर जमा दे। हिदायत नूर है जिसे अल्लाह अपने मुसलमान बंदे के दिल में डालता है। अल्लाह के अलावा किसी के अंदर ये ताकत नहीं है। अगर आप उसके बारे में शक करते हैं और उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है और उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उससे अपनी बरात का इजहार किया, तो आपने अपने को राहत पहुंचाई। सियर आलामी नोबला ज़हाबी जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 345। ज़ाते रसूल में इब्ने अरबी का गुलू। पिछले मबाहिस में हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि हल्लाज पहला सूफी था
جس نے ذات رسول میں اتنا غلو کیا کہ ان کو حدود بشریت سے خارج کر دیا۔ اس کے بعد ابن عربی آیا اور وحدت الوجود کے مذہب سے حقیقت محمدی کا عقیدہ پیش کیا، جس کو بعد کے اکثر صوفیہ مانتے ہیں اور اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں۔ ابن عربی کا غلو اس کے اقوال اور حقیقت محمدی میں ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت محمدی کی بابت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے عقیدہ وحدت الوجود کو سمجھیں۔ وحدت الوجود کے بارے میں ابن عربی کا موقف، اس کی اساس اس بات پر ہے کہ سارا وجود ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ پورا وجود ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس دنیا میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کا وجود اللہ کے مقابلے میں خیال، وہم یا سایہ کی طرح ہے، سایہ کے مانند ہے۔ ابن عربی کے نزدیک وجود ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور اس میں جو کثرت کا مشاہدہ ہو رہا ہے، انسان، جانور، پرندے اور مختلف چیزیں، تو یہ صرف مظاہر اور شکلیں ہیں، ان میں صفات الہی کی تجلی ہے۔ سب میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اللہ سب میں پایا جاتا ہے، وہ سب میں داخل ہے۔ وحدت یا کثرت یا حق و خلق، خلق یعنی مخلوق، وحدت یا کثرت یا حق و خلق میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے، صرف جہت، نسبت، اضافت اور اسماء و صفات کا فرق ہے۔ اپنی ذات میں حقیقت وجودیہ ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسماء و صفات میں اس میں کثرت ہے۔ اللہ اپنی ذات میں حق ہے اور صفات میں خلق ہے۔ اس کی صفات عین ذات ہے، خلق عین حق ہے اور حق وہی خلق ہے۔ اس طرح ابن عربی کے نزدیک اللہ واحد ہے اور کثیر قدیم ہے اور حدیث ظاہر ہے اور باطن، یہ عبد بھی ہے اور رب بھی ہے۔ ابن عربی وحدت الوجود کے الہ کے بارے میں کہتا ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ بعین ہی وہی ہے جو ظاہر ہے اور بعین ہی وہی ہے جو ظہور کی حالت میں باطن ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ اپنے نفس کے لیے ظاہر ہے اور اس سے باطن ہے۔ اللہ وہی ہے جس کا نام ابو سعید خراز ہے۔ باطن کہتا ہے لا جب ظاہر کہتا ہے انا، اور ظاہر کہتا ہے لا جب باطن کہتا ہے انا۔ یہ ہر ضد میں ہے، متکلم ایک ہے اور وہی بعین ہی سامع ہے۔ بہت عجیب و غریب فکر اور بہت عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور عالم میں کوئی فرق نہیں، دنیا اور اس کی ساری چیز اللہ ہے، یہاں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ مذہب اس دنیا کو عدم سے وجود لانے میں، یہ مذہب اس دنیا کو عدم سے وجود میں لانے پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ ابن عربی کا ماننا ہے کہ خلق عبارت ہے دائمی الہی تجلی سے جو تھی اور رہے گی۔ ہر آن حق موجودات کی ہر چیز میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر موجود کی اصل اور موجود کا سبب فیض الہی ہے جو برابر جاری رہتی ہے۔ الفلسفۃ الصوفیہ فی الاسلام صفحہ نمبر 507۔ تو یہ ہے وحدت الوجود۔ ابن عربی کے نزدیک حقیقت محمدیہ، ابن عربی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات میں تجلی فرماتا ہے اور وہ اس عالم کی روح ہے۔ انسان مخلوقات میں سب سے عظیم ہے، اس لیے اس میں رب کی تجلی اعظم اور اکمل ہے۔ حقیقت محمدیہ
پہلی چیز ہے جس میں حق نے تجلی فرمائی اور اس میں ظاہر ہوا۔ ایک رسالہ میں لکھتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تاکہ طیب کو خبیث سے الگ کر دے۔ ان کی پشت سے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کو نکالا، پھر شجرہ کن سے اس کے عمدہ عنصر کو نچوڑا، اس کو متنا جیسے دودھ میں ایک مخصوص قسم کی لکڑی بنی رہتی ہے اور ایسے ایسے کرتے ہیں تو اس میں جو گھی ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اس کو متھا یہاں تک کہ اس میں مکھن ظاہر ہوا، پھر اس کو صاف کیا اور اس پر اپنی ہدایت کا نور ڈالا یہاں تک کہ اس کا جوہر ظاہر ہوا، پھر اس کو بحر رحمت میں ڈوبویا، پھر اس سے ہمارے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس نور کو ملائے اعلیٰ کے نور سے مزین کیا یہاں تک کہ یہ روشن ہوا، پھر اس نور کو ہر چیز کے لیے اصل بنائی۔ آپ وجود کے اعتبار سے اول ہیں لیکن ظہور کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا اور اسی نور سے دنیا کو بنایا۔ اس کا تعلق عالم مادی کے علاوہ عالم روحانی سے بھی ہے۔ انبیاء اولیاء کے وحی و الہام اور کشف کا یہ مصدر اور علم باطنی کا سرچشمہ ہے اور یہی اصل ہے، اسی سے انبیاء و اولیاء کسب فیض کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس عقیدہ کی تائید کے لیے بعض احادیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ لکھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں لیکن میری بعثت سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ، محمد بن ناصر الدین الالبانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ اس بابت سب سے زیادہ معروف اور مشہور حضرت جابر کی ایک حدیث ہے جس کی نسبت مصنف عبد الرزاق کی طرف کی جاتی ہے۔ مصنف عبد الرزاق المصنف کتاب کا نام ہے، عبد الرزاق سنانی اس کے مؤلف ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی؟ آپ نے کہا اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یہ نور ہانڈی میں گردش کرنے لگا، اللہ نے جہاں چاہا اس وقت لوح قلم جنت جہنم فرشتے آسمان زمین سورج چاند اور انسان نہ تھے۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کو 4 حصے میں تقسیم کیا۔ پہلے حصہ سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے جنت اور جہنم اور چوتھے حصہ کو پھر 4 حصہ میں تقسیم کیا۔ پہلے جز سے مومنوں کی آنکھوں کا نور بنایا، دوسرے سے مومنوں کے دلوں کا نور یعنی اللہ کی معرفت، اور تیسرے سے توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بنایا۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے حالانکہ اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ کشف الخفا و مزیل الالباس اجلونی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113، النور المحمدی صفحہ نمبر 46 اور 53۔ میں نے بھی اس کتاب کے ترجمہ کے وقت مصنف عبد الرزاق کو دیکھا تھا، اس کا مراجعہ کیا، اس سے ڈھونڈنے کے جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کی تھی،
پر یہ حدیث وہاں نہیں ملی، اور علماء کبار نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ حدیث وہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے ہی نہیں، فاللہ علم۔ ابن عربی کے عقیدہ کی تردید، ابن عربی کی فکر قرآن و حدیث سے متصادم اور اس سے ٹکراتی ہے۔ انبیاء نے شریعت کو ایک دوسرے سے نہیں لیا ہے، سوائے اس نبی کے جس کی پیروی کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل کو توریت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے تھے جو توریت کی پیروی کرتے تھے اور اس کی تبلیغ و ارشاد کرتے تھے۔ ابن عربی کا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں موجود تھے باطل ہے۔ انہوں نے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین سے جو دلیل پکڑی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ فی نفسی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی ذات حقیقت میں موجود تھی، کیونکہ کسی چیز کا وجود حقیقت میں اس وقت ہوگا جب وہ پائی جائے۔ تخلیق سے پہلے آپ کی حقیقت کا وجود ایسے ہی نہیں تھا جیسے دوسروں کا نہیں تھا۔ ہاں اتنا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کا نام بہت ہی زیادہ معروف و مشہور تھا، اور توریت و انجیل میں آپ کی نبوت اور رسالت کی بابت لکھا تھا۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی آپ کی بشارت دی گئی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 اور 239، یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، یہ ہے اس ٹکڑے کا ترجمہ، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے جس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں، آپ سے پوچھا گیا تھا متی کنت نبیا، وفی لفظ متی کتبت نبیا، قال وآدم بین الروح والجسد۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59، اور المستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608۔ اس کا ترجمہ یہ ہے آپ کب نبی تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو نبوت کے لیے کب لکھا گیا، کہا اس وقت جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میسرہ کی حدیث میں لوگ غلطی کر رہے ہیں، میں نبی تھا اور آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کی ذات اور آپ کی نبوت اسی وقت پائی گئی، یہ جہالت ہے۔ اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا تھا۔ قرآن میں ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم تمہارے سامنے بہترین بات پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن وحی کے ذریعہ اتارا اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جو آدمی یہ کہے کہ آپ کی طرف وحی کیے جانے سے قبل آپ نبی تھے، وہ کافر ہے۔ اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی نبوت کو لکھا اور اس کا اعلان آدم کے جسم کی تخلیق اور اس میں روح پھونکنے سے قبل کیا، جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ مولود کے جسم کی تخلیق کے بعد اور نفخ روح سے قبل اور نفخ روح سے قبل اس کی روزی، اجل، عمل اور شقاوت و سعادت لکھ دیتا ہے۔
मजमूल फतावा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 282 283। यहाँ आया है नफ़ख़े रूह यानी रूह का फूंकना, रोज़ी अजल यानी मौत, और अमल और की शकावत और सआदत। तो ये तकदीर है और ये तकदीर की तजदीद है। कलम ने जो लिख दिया था वही तकदीर अव्वल है, और उसके बाद कई मरहले में तकदीर की बात कही गई है जो सब के सब तकदीर अव्वल की तजदीद हैं। हकीकत मोहम्मदिया यानी नूर मोहम्मदी को मबदउल खल्क तख्लीक की इब्तिदा मानना कुरान के खिलाफ है। कुरान इस बात की सराहत करता है कि तख्लीक की इब्तिदा पानी और अर्श से हुई है। अल्लाह ने फरमाया है वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम व काना अर्शुहु अलल मा। सूरे हूद आयत नंबर 7। अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कान अल्लाह वलम यकुन शैअन क़ब्ल व कान अर्शुहु अलल मा सुम्मा खलक़स समावाति वल अर्द व कतब फी ज़िक्र कुल्ल शै। सही बुखारी शीट नंबर 9 हदीस नंबर 152। अल्लाह था, उससे कब्ल कोई चीज ना थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर आसमान और जमीन को पैदा किया और लौहे महफूज में हर चीज को लिखा। कलम के बारे में जो आता है कि सबसे पहले इसको बनाया गया और कहा कि लिख तो ये बात सही है, लेकिन ये अव्वलियत निस्बी और इदाफी है। पानी और अर्श के बाद सबसे पहले इसको बनाया गया है। फतहुल बारी इब्ने हजर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 89। इब्ने अरबी का ये मानना कि हकीकत मोहम्मदिया मबदउल खल्क है, सही नहीं। ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इब्ने अरबी के गुलू का मकसद वादे रहे कि इब्ने अरबी अपने फासिद अकायद वहदतुल वजूद और हकीकत मोहम्मदिया की वजह से काफिर है, और इसका कुफ्र यहूदो नसारा के कुफ्र से ज्यादा खतरनाक है। इसने ज़ाते रसूल में इसलिए गुलू किया ताकि उसे इद्दिआए नबुवत का जरिया बनाए और लोगों को ये तसव्वुर दे कि ये खातमुल औलिया है, जिसका मकाम व मर्तबा उसकी नजर में खातमुल अंबिया से बढ़कर है। औलिया की नबुवत की सराहत उसने अल फुतूहातुल मक्किया में की है। अल फुतूहातुल मक्किया इब्ने अरबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 150। इन्होंने अल फुतूहातुल मक्किया ही में अपने खातमुल औलिया होने का भी दावा किया है। अल फुतूहातुल मक्किया इब्ने अरबी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 84। ये खातमुल औलिया की कदामत का अकीदा रखते हैं। उनका ये भी मानना है कि खातमुल औलिया उलूमुल अंबिया वल औलिया का मसदर है, यानी अंबिया भी इसी से इल्म लेते हैं और औलिया भी इसी से इल्म हासिल करते हैं। फुसूसुल हिकम इब्ने अरबी सफ़ा नंबर 62 सफ़ा नंबर 64। ज़ाते रसूल में गुलू का अकीदा व अमल पर असर, दीन से मुनहरिफ होने और सिराते मुस्तकीम से हटने का सबसे अहम सबब गुलू और मुअय्यना हद से आगे बढ़ना है। इससे अकीदा व अमल पर मनफी असर पड़ा, गलत असर पड़ा और रसूल के सिलसिले में गुलू करने की वजह से दीन की हकीकत मस्ख हो गई और इसकी शक्ल बिगड़ गई। ये फसाद हमा जहत था। अकीदा, अमल और सीरत व सुलूक सब इससे मुतासिर हुए। अव्वलन अकीदा में उलूहियत
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، تدبیر، الوہیت اور ربوبیت میں منفرد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن ملحد صوفیہ آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق، تدبیر، کشف مسرت اور جلب منفعت میں اللہ کے شریک ہیں، یعنی پیدا کرنے میں، تدبیر میں اور یہ پریشانیوں کو، آفتوں کو دور کرنے میں اور فائدہ حاصل کرنے میں اور فائدہ لانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک ہیں۔ تو یہ بات ہوئی الوہیت کی۔ اس کے بعد دوسری بات، رسول کی بابت عام مسلمانوں کے خلاف عقیدہ رکھنا۔ جمہور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے رسول بشر تھے، ان کو وحی اور رسالت و نبوت کے ذریعہ فضیلت دی گئی اور ایسی خصوصیات سے نوازا گیا جو منصب رسالت کے مناسب تھی۔ لیکن ملحد صوفیہ نے اس کو وثنی عقیدہ میں بدل دیا، محمد کو اللہ کی تجلی کا سب سے بڑا مظہر قرار دیا اور ان کو وجود مطلق یعنی اللہ اور عالم طبیعت خلق کے بیچ واسطہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک محمد ہی اللہ ہیں۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کے واسطہ سے وحی آتی تھی، نزول وحی سے قبل آپ کچھ نہ جانتے تھے۔ لیکن ملحد صوفیہ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، جبکہ انہوں نے وحی نہیں کی تھی۔ اس کے بارے میں جبریل نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری طرف وحی کی جائے تو ایک بار پردہ اٹھا دینا۔ جبریل نے ایسے ہی کیا تو دیکھا کہ محمد ہی ان کی طرف وحی کر رہے تھے۔ اس پر جبریل پکار اٹھے، تیری ذات پاک ہے، من کا و الیکا یا محمد، اے محمد تمہاری جانب سے تمہاری طرف۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص زمانہ میں مبعوث کیے گئے تھے اور انبیاء سابقین ایک خاص علاقے میں معین و معلوم زمانے میں بھیجے گئے تھے۔ لیکن غالی صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے وہ محمد ہی ہیں، یہ مختلف شکل میں آئے ہیں۔ اس بات کی صراحت ان کے اس شعر میں آئی ہے، کل النبیین والرسل الکرام اتوا، کل النبیین والرسل الکرام اتوا نیابتا عنہ فی تبلیغ دعواہ، کل النبیین والرسل الکرام اتوا نیابتا عنہ فی تبلیغ دعواہ، فهو الرسول الى كل الخلائق في كل العصور ونابت افواه۔ النفحات الاقدسیہ صفحہ نمبر 17 یہ کہتا ہے، یہاں پر میں نے عبارت غلط پڑھ دی تھی، کل النبیین، تو کل مضاف و نبیین مضاف، اور اسی نبیین پر والرسول الکرام یہ معطوف ہے تو بھی مجرور ہوگا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ سارے انبیاء رسول کی دعوت کی تبلیغ کے لیے ان کی نیابت میں آئے ہیں۔ ہر زمانہ میں ساری مخلوق کی طرف آپ ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، مختلف زبانوں نے آپ کی نیابت کی ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کے مانند آپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن متاخرین صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ بیداری میں نظر آتے ہیں۔ مشائخ صوفیہ آپ سے بلا واسطہ علم حاصل کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔